أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دینے کے حوالے سے جو احکام نازل فرمائے تھے اس پر اس وقت کے یہودیوں کے اعتراضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشکالات تو پیش کر رہے تھے. اگرچہ پختہ مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کے ساتھ ایمان رکھنے والے انہوں نے تو اس میں ذرا برابر تاخیر نہیں کی. جیسے اللہ کا حکم آیا ان کو براہ راست نہیں بالواسطہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب معلوم ہوا. ان کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ اپنے ایڑیوں کے بل نماز کے دوران ہی پھر گئے. اللہ رب العالمین کا حکم ان کو معلوم ہوا. حدیث میں 2 مسجدوں کا ذکر آیا ہے. ایک مسجد قباء کا ذکر آیا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فجر کی نماز بیت اللہ کی طرف پڑھائی ہے, ان کو عصر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں یہ اطلاع ملی تو وہ اپنی نماز بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف پڑھنے لگے. یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس کیا شاہد ہے, کیا گواہ ہے, کیا ثبوت ہے. بس اس صحابی نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ کر آیا ہوں, میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں. اور دوسرے جو مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں حی القبلتین نام کا ایک علاقہ ہے, آج کل اس کو حی القبلتین کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بنو سلیمہ کی بستی تھی. تو ان لوگوں کو نماز کے دوران ایک آدمی نے آ کے آواز دی کہ میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے. تو وہ لوگ اپنی نماز کے دوران امام جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر صفوں کے آخر میں آ گئے اور باقی لوگ اپنی اپنی جگہ پر پھر گئے. جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی, کیونکہ پہلے قبلہ مدینہ میں شمال کی طرف تھا اور ابھی موجودہ قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے. مکہ یہ مدینہ کے جنوب میں واقع ہے. تو انہوں نے جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں کی, مَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں. اور یہ کام اللہ نے فرمایا آسان نہیں ہے, مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی. تو ایمان والوں کا معاملہ تو یہ تھا. لیکن دوسرے طرف یہودیوں کے اعتراض کی وجہ سے وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں میں شبہات پڑنے کا اندیشہ تھا. اللہ رب العالمین نے اس لیے تفصیل کے ساتھ یہ بار بات بیان کی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شبہات پیدا کرنے والے ہیں, اعتراضات کرنے والے ہیں, یہ اپنے طور پر بھی جانتے ہیں, اور صرف جانتے نہیں, اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا یہ اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین, بے شک الذین وہ لوگ, آتیناہم الکتاب, جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. کتاب یہودیوں کو بھی ملی ہے اور نصرانیوں کو بھی ملی ہے. یہودیوں کو جو کتاب ملی ہے تورات, موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے, اور نصرانیوں کو جو کتاب ملی ہے وہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اور یہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب زبور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دی ہے, جس میں صرف فضائل اور اس میں ترغیبات ہیں, احکام نہیں ہے. لیکن احکام کی جو کتابیں ہیں وہ تورات ہیں, انجیل ہے اور قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ, وہ جانتے ہیں. یہو ضمیر یا تو راجع ہے قبلے کی تبدیلی کی طرف. یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے اس حکم کو یہ لوگ جانتے ہیں.
ان کی کتابوں میں یہ بات ذکر ہے کہ یہ نبی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ان کا قبلہ ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہوگا، اور یہود ضمیر راجع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو کوئی شک ہے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے تھے۔ کہا کیسے جانتے تھے؟ کہتے جس طرح ہم اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کہتے اپنے بیٹوں کو جاننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اس کی تشبیہ اللہ نے کیوں ذکر کی ہے؟ کہا اس لیے کہ کسی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی کیا کرتی ہے، یا کم سے کم اس کی لونڈی کیا کرتی ہے۔ بیوی کے بارے میں اگر اس کو یقین بھی ہو پھر بھی وہ لونڈی کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو ہم جانتے ہیں، اور شک نہیں کرتے کہ یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اور اس بارے میں کئی احادیث آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، شروع میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ گئے، انہوں نے کہا میں آپ سے 3 سوالات کرتا ہوں۔ وہ سوالات ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں صرف وہی بتا سکتا ہے جو اللہ کا نبی ہو۔ اگر آپ نے جواب دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کیا کھانا ملے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ اور بچی، اس کی مشابہت ماں اور باپ کے ساتھ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یعنی بچہ ماں پر کیوں جاتا ہے اور باپ پر کیوں جاتا ہے؟ یہ 2 سوال۔ اور تیسرا سوال ایک اور تھا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ کرے میرے ذہن میں آ جائے۔ ایک سوال اور تھا، تو 2 سوال یہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، جبریل امین نازل ہوئے، جبریل امین نے بتا دیا، تو فرمایا اخبرنی بہ جبریل آنفا، یا خبرنی بہ جبریل آنفا، اگر فرمایا جبریل نے ابھی آ کر مجھے بتایا ان کے بارے میں، جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں ان کے بارے میں جبریل نے ابھی آ کر مجھے بتایا۔ اور وہ یہ ہے کہ جنتیوں کو سب سے پہلے جو جنت میں کھانا ملے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا اضافی ٹکڑا ہوگا۔ مچھلی زیادہ تو کبھی ہوتے، مچھلی کی جو کلیجی ہے اس کلیجی کا بھی کوئی اضافی ٹکڑا وہ جنتیوں کو بطور خوراک جنت میں استقبال کے طور پر استقبالیہ کھانا پیش کیا جائے گا ان کے سامنے۔ تو علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر جو دوسری بات تھی کہ بچے کی مشابہت باپ یا ماں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، جب باپ کا پانی سبقت کر جاتا ہے، پہلے پہنچ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ غالب آ جاتا ہے، تو بچہ باپ پر جاتا ہے، ددیال پر جاتا ہے، اور اگر ماں کا پانی غالب ہو جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ ننیال پر جاتا ہے۔ علیہ السلام نے کہا آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد علیہ السلام نے کہا کہ میں تو سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے جو جبریل کا کہا کہ جبریل ابھی لے کر خبر آیا ہے، تو جبریل تو یہودیوں کا دشمن ہے، جبریل یہودیوں کا دشمن ہے، یعنی یہودی جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں، میرے بارے میں آپ یہودیوں سے پہلے پوچھ لیں کہ میری کیا حیثیت ہے، کیونکہ یہودی بہت بہتان تراش لوگ ہیں، تہمت باز لوگ ہیں، یہ بہتان لگانے میں دیر نہیں کرتے۔ اگر ان کو پتہ چلا کہ میں ایمان لایا ہوں تو یہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں گڑھیں گے، تو آپ ایسا کریں پہلے ان سے پوچھ لیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اندر چھپ گئے جہاں نبی علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہودیوں کو بلوایا، یہودی جمع ہو گئے کہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ اور کیا ذہن ہے؟
انہوں نے کہا خیرنا وابن خیرنا، سیدنا وابن سیدنا، تو ہم میں سب سے بہتر ہے، ہمارے سب سے بہتر انسان کا بیٹا ہے، ہم میں سے سب سے زیادہ سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میری صداقت کا اعلان کر دے اور مجھے اللہ کا سچا نبی مان لے اور اس اسلام اور اس دین کو جو میں لے کر آیا ہوں اس کو وہ تسلیم کر لے اور قبول کر لے، تو تم کیا کہو گے؟ تو سارے کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ اس کو اس بات سے پناہ میں رکھے کہ وہ تیرے دین کو سچ کہے، وہ تجھے سچا مانے، اس بات سے اللہ اس کو بچائے رکھے۔ اس دوران عبداللہ علیہ السلام اندر سے باہر آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مجلس میں یہودی کہنے لگے شرنا وابن شرنا، کہ یہ تو ہم میں سے بدترین انسان ہے، اس کے باپ دادا بھی بہت برے لوگ تھے، برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ عبداللہ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ سے کہا نہیں تھا؟ یہ بڑے بہتان تراش لوگ، وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فیصلہ لایا گیا، مرد اور عورت نے زنا کیا، بدکاری کی یہودیوں میں سے، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی میرا بھی حکم ہے۔ انہوں نے کہا تورات میں تو یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو برا بھلا کہہ دے، ڈانٹ ڈپٹ کر لے اور بس۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تورات لے آؤ، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، تورات لے آؤ، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ تورات کو لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیے کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ نے اس تکیے کو اپنے نیچے سے نکال کے خود زمین پر بیٹھ گئے اور اس تورات کو اس تکیے کے اوپر رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منسوخ کتاب ہے، لیکن اس کی بھی نبی علیہ السلام تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، اس میں تحریف کی گئی ہے لیکن کچھ آیتیں تو صحیح ہیں نا، اس کی بھی نبی علیہ السلام تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خود نیچے بیٹھتے ہیں اور اس تورات کو تکیے کے اوپر رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا نام زمین پر گرا دیتے ہیں، ایسا ورقہ جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات لکھی ہوتی ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، ایسے بینر، اشتہارات، پوسٹر کچرے میں پھینک دیتے ہیں، اخبارات نیچے بچھا کر اس پر روٹ کے رکھ لیتے ہیں، اس کو دسترخوان بنا لیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام کرنا چاہیے، اللہ کی طرف منسوب چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، اور احترام یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا احترام کرتا ہے، اس کے نام کا بھی احترام کرتا ہے، اس ورقے کا بھی احترام کرتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ بہت اس کا بہترین بدلہ لا دیتا ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کا نام بڑا مشہور ہو گیا ہے، آپ کا بڑا چرچا ہے۔ اس نے کہا میرا کیا چرچا ہوگا، میں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت کا خیال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے نام کو عزت دی۔ اور ایک بن عباس کا ایک خلیفہ، وہ ایک سکہ گرا درہم گندے کنویں کے اندر، انہوں نے مزدوروں کو بلوایا اور وہ کنواں خالی کروا کے اس پر کئی دینار دیے، کئی دینار مزدوری دے کے وہ کنواں خالی کروایا، اور وہ ایک درہم جو ہے وہ نکالا، یا درہم کا جو سکہ تھا وہ نکالا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا خسارہ اٹھا لیا، اتنا نقصان کر لیا، اس ایک درہم کو نکالنے کے لیے آپ نے کئی دینار خرچ کیے، اس درہم کی کیا حیثیت ہے دینار کے مقابل میں؟ اس نے کہا میں نے دینار کو نکالنے کے لیے نہیں، اس دینار پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ لکھا ہوا تھا، اس پر اللہ کا نام لکھا تھا، اس نام کی تعظیم کے لیے کہ گندے کنویں کے اندر یہ پڑا رہے، یہ مجھے برداشت نہیں تھا، اس لیے میں نے اس پر دینار خرچ کر کے اس کو لکھوایا۔ یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اس کا احترام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا احترام ہے، لیکن آپ اللہ کے نام کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ خود زمین پر بیٹھ گئے اور اس تکیے کے اوپر تورات کو رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا تو نہیں آتا تھا، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک ان پڑھ شخص جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، وہ ایسا کلام پیش کر سکے جو پڑھنے لکھنے والے نہیں پیش کر سکتے، یہ آپ کے لیے معجزہ ہے۔ آپ نے ایک یہودی کو بلوایا جو پڑھ سکتا تھا، اس سے کہا یہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اس یہودی نے پڑھنا شروع کیا، جو رجم والی آیات تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اوپر پڑھا نیچے پڑھا، لیکن رجم والی آیات کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو چھپایا۔ عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ
اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس یہودی نے جب ہاتھ اٹھایا تو حدیث میں ہے کہ فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ مِن تَحْتِ يَدِهِ، اس کے ہاتھ کے نیچے رجم والی آیات چمک رہی تھی۔ سارے واقعے کو ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، شرمندہ ہو گئے، اپنے آپ کو ملامت کیا اور تنہائی میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، وہ کہتی پہلے سے میں جان چکی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں یہاں چل رہی تھی کہ مکہ میں کوئی شخص نکلا ہے جو اللہ کے نبی ہے اور یہاں تشریف لائے ہیں، تو میرے والد نے ایک دفعہ میرے چچا سے کہا، میرا چچا اپنے قبیلے کا سربراہ تھا، کہا کہ اگر آپ کو نجات چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو نجات دلا دیں، اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لے، ان پر ایمان لائے۔ کہتے میرے چچا نے بہت ڈانٹا میرے والد کو، کہا کہ یہ تیری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تجھے جو لوگ عزت دے رہے ہیں، لوگوں میں جو تجھے مقام حاصل ہے، یہ نہیں ملے گا، اس لیے ابھی تو آپ کی لوگ پیروی کرتے ہیں، جب آپ ان پر ایمان لائیں گے تو پھر آپ پیروی کرنے والے ہوں گے، پیروی کیے جانے والے نہیں رہیں گے۔ تو میرے والد بھی خاموش ہو گئے، چھوٹے تھے عمر میں میرے چچا سے، اس لیے چچا کے سامنے کوئی بات نہیں کی، اپنے بڑے بھائی کے سامنے کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ باتیں میں سن رہی تھی اور سن کر میں سمجھ چکی تھی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ تو یہودیوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے اور ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتا ہے یہ گروہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے تسلی دی، الحق من ربک، یقیناً یہ قبلے کی تبدیلی کا جو مسئلہ ہے یہ حق ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ جو دین تجھے دیا گیا ہے، جو شریعت تجھے ملی ہے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کرنے کی کوئی گنجائش تھی، کوئی اندیشہ تھا کہ آپ شک کرتے؟ تو اللہ نے منع کر دیا کہ فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، لیکن آپ کو خطاب ہے، مراد امت ہے کہ امت میں سے کسی کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں ڈرتے تھے کیا؟ یقیناً ڈرتے تھے اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہیں مانتے تھے، لیکن امت کو یہ تنبیہ ہے کہ تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو، کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانو۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن اس بات کی وجہ سے ان کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، کیونکہ یہ قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ یہ بالکل حق ہے، یقینی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ نبی نے اپنے طرف سے تبدیل نہیں کیا، اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنے عربوں کے ساتھ، اپنے آبا و اجداد کے ساتھ محبت کی وجہ سے قبلہ تبدیل نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس نبی کو یا اس قبلے کی تبدیلی کو، کما یعرفون، جیسے یہ جانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وإن فریقا منہم، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے، سارے نہیں، عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے اور بھی بہت سارے مسلمان ہوئے، ایک گروہ ہے جو ضد پر قائم ہے اور ضد کی وجہ سے انسان حق کی قبولیت سے رہ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف حق اس لیے قبول نہیں کرتے، یا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے ان کی پیروی نہیں کی، ابھی چلتے رہے ان کے ساتھ دشمنی میں، ابھی تک ہم دشمنی کرتے رہے، ان کے بات مانیں گے لوگ کیا کہیں گے، اپنی پڑھائی منوانے کے لیے اور اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے وہ حق کو ٹکرا دیتے ہیں۔ اور یہ یہودیوں میں بھی رہا، پچھلے اقوام میں بھی بہت سارے ایسے لوگ رہے، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین میں بھی بہت سارے ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے اور مانتے تھے، پتہ تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ہم تو مکہ کے سردار ہیں، قریش ہماری پیروی کرتی ہے، اگر ہم ان کی بات مانیں گے پھر تو ہماری وہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ پیروی نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے، مطلب یہ سارے نہیں، ایک گروہ ان میں سے جو ان کے علماء ہے اور اپنے جو ہے اپنے کفر پر قائم ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یقیناً چھپاتا ہے حق، ایک گروہ ان میں سے حق چھپاتا ہے، جیسے وہ رجب والی آیت پر ہاتھ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں جو آیتیں آئی تھی تورات میں انجیل میں، ان کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ بقرہ میں ہی ان کو پیغام دیا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو، تو جانتے ہوئے حق کو چھپانا یہ ان کا وتیرہ اور طریقہ تھا۔ اللہ نے فرمایا الحق من ربک، یقیناً حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن، پس نہ ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔